جی عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، پرائم منسٹر بڑے ہوپ فل ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر، خاص طور پر انرجی سیکٹر کے حوالے سے جو ہم نے اپنے شو میں بھی بارہا بات کی، اب پھر سے گرمیاں آ رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جن ہے جو عوام کو بہت بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی معیشت میں جو بہتری کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے ثمرات عام آدمی تک بھی ملیں گے؟ اور جو نون لیگ کہہ رہی ہے کیا درست ہے نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نوید صاحب نے بڑا اچھا کمپیریزن کیا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، ڈپلومیسی کا اور اکنامک گروتھ میں، اور ساتھ ہی رگڑ دیا کہ اس وقت سیکورٹی کی ہماری سب سے بری سچویشن ہے. بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ فوج، حکومت، ہماری اپوزیشن، ہم لوگ سب کو سوچنے کا مقام ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے اور مل کے کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا ملک ایسی جگہ پہ نہیں کھڑا کہ جی آپ جائیں بارڈر پہ اکیلے کھڑے ہو جائیں اور آپ جائیں حکومت کی گورننس کر لیں. ہم نے تباہ کیا ہے مل کے. اسی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایک تجربہ عمران خان کی صورت میں کیا تھا اور پھر ہاتھ لگا کے بھاگ لیے اٹھا کے، بھئی کیا کریں ہم نے یہ بہت برا کیا. برملا اظہار بھی ہو رہا ہے اس کا کہ اب آپ کی معیشت کی چولیں ہل گئیں کہ آپ نے کوئی بنیاد رہنے ہی نہیں دی اپنی. آج اگر شہباز شریف کی تعریف صبح 10 بجے پاکستان ٹائم میں 10:04 پہ شاید آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا ٹویٹ آیا تھا کہ وہ رات کو ملی ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے پھر اظہار کیا کہ ڈٹرمن آیا نظر پرائم منسٹر ان کی ٹیم کہ وہ ہماری اصلاحات پہ عمل درآمد کے لیے، مؤثر عمل درآمد کے لیے ہیں. ظاہر ہے مؤثر عمل درآمد کا میرے اور آپ پہ یعنی عام آدمی پہ زیادہ فرق پڑتا ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے تو نہیں چھیڑتے کوئی بھی چیز، تو وہ مہنگائی کو بھی ہم فیس کرتے ہیں، دوسری چیزیں بھی. لیکن جہاں ملک پہنچا ہے ظاہر ہے کہ وہ ملٹری اور سول گورنمنٹ کے ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے آج سٹیبلٹی واپس آئی ہے کہ جو جہاں پہ الزام فوج پہ لگ رہا تھا، فوج نے وہ ساری سمگلنگ روکی، فوج نے سٹیبلٹی کے لیے سٹاک ایکسچینج میں کام کیا. ابھی نوید صاحب کہہ رہے تھے نا یہ ساری چیزیں. تو اب ان کو راستہ ہمیں بنانا ہے، یعنی سیاستدانوں کو، گورنمنٹ کو، میڈیا کو، کہ جی آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے. لیکن آپ یہ بیچ میں بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ تباہی بھی آپ کے باعث ہوئی نا کہ جب آپ پچھلی رجیم میں جو لوگ موجود تھے، جس کی پھر پریس کانفرنس کر کے وضاحت کی گئی کہ ہم نے ایک طے کیا ہے کہ ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے، یعنی گندا کرنے کا کام چھوڑنے کی بجائے آپ پاکستان کو چلانا ہے. تو اب آپ آ کے چلیں، راستہ سیاستدانوں کو آپس میں لینا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس وجود میں آئے تو بہت اچھا ہوگا. کل انہوں نے 2 مہینے بعد اب سٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے، آپ کو پتا ہے، اور اس نے پھر جا کے اگلا ان کا گرینڈ ایجنڈا بنانا ہے، اور وہ جا کے بات بنے گی تبھی کہ بھئی آپ لوگ اپوزیشن سے چاہے جو مرضی تحریک چلائیں لیکن بات چیت کا راستہ پھر وہ ضد والا نہیں ہوگا. آج وہ تیسرا خط عمران خان صاحب لکھنے جا رہے ہیں آرمی چیف کو، تو پھر وہ شوق سے لکھیں. وہ پھر چیف جسٹس کو جو خط لکھ رہے ہیں، چیف جسٹس نے بھی مارک کر دیا نا آئینی بینچ کو. آج مولانا فضل الرحمان بھی کیا کہہ رہے ہیں، آئینی بینچ پہ ویٹ کریں. تو جس پہ سارا غصہ عمران خان صاحب کا ہے، ان کے سارے لوگ جن کے گھروں میں جا کے بات کر رہے ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ جذبات سے کام نہیں ہونا. آپ شیر عبد المروت کو آج چوتھی دفعہ ذرائع کی بنیاد پہ نکالا گیا، یعنی ان کے اپنے ترجمان وکیل بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ بھائی ہماری طرف سے یہ کہہ دو ذرائع سے چلا دو. بھائی آپ آؤ نا ڈائریکٹ، کیونکہ ہمیں تو پی کے ایکٹ کے تحت ذرائع بتانے پڑیں گے، تو ہم تو اب بتائیں گے بھائی بات کہ آپ نے جو بھی کہنا ہے کھل کے آئے نا سامنے. یہ اگر میں بینگ رپورٹر کام کروں گا تو میں تو ذریعہ لے کے جاؤں گا کہ بھائی تم جیل کی بات کر رہے ہو اور بتاتے نہیں ہو، تو آ جاؤ پھر میدان میں. اصل ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف کی اس محنت کو، جس کو نواز شریف نے بھی انڈورس کیا ہے، ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. شہباز شریف کو اور زیادہ تیزی سے بھاگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم ہے، انہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطے تمام اپوزیشن کے ساتھ بڑھانے چاہیے، صرف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں، بالکل سب کے ساتھ. کہ جناب اگر آپ یہ اچھا کام کچھ کرنے جا رہے ہیں اور بجلی کی قیمتیں کم ہوگی تو گروتھ کی جس کی بات ہو رہی ہے، میں واپس آؤں گا اس سوال پہ، تو وہ انڈسٹری تبھی چلے گی نا جب کمپیٹیبل ہوگی دنیا پہ، آپ اپنی سستی چیزیں بیچ سکیں گے. کیونکہ اب یہ چیزیں مقابلے کے ساتھ ہے نا، کوئی آپ کو کسی رعایت اس بنیاد پہ تو نہیں دے گا کہ آپ نے مہنگی بنائی ہے ہمیں مہنگی دے دیں. کیوں بھائی؟ لوگ کہیں گے ہمیں سستا آپ کیسے دیں گے اور اچھا مال دیں گے. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب یہاں اس ملک میں شور شرابہ ہو رہا تھا کہ اتنی آئی ایم ایف کیا کرنے آیا ہے، حالانکہ آئی ایم ایف کی ٹیم جس نے اگلی قسط دیکھنی ہے وہ مارچ میں آنی ہے. صحیح. اور یہ اچھا ہو گیا، ایک ماحول بن گیا، ملاقات ہو گئی. اپوزیشن کو اپنے گریونسز بتانے چاہیے. جب عمران خان نے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، وہ ضرور بتائیں یہ بات. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اسی سے راستہ نکلے گا. جی ایاز صاحب. دعا ہمارے پرائم منسٹر ماحول تو بنا لیتے ہیں، یہ تو انہیں ماحول تو بنانا آتا ہے، اور تعریفیں بھی دیکھ لیں ان کی ہو رہی ہیں بڑی سنگین قسم کی.
اب رولا یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ ہمارے لیے سب سے مشکل جو خبر رپورٹ کرنا ہوتا تھی ذرائع کے حوالے سے ہوتی تھی. آج مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مستند خبر ہوتی ہی ذرائع کی ہے, کیونکہ سیدھی بات پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اون کرنا پسند ہی نہیں کرتے چیزیں. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا, بجلی کے ریٹس کم کرنے کے لیے انہوں نے بات کی آئی ایم ایف سے, اور یہ یقین بھی ان سے حاصل کر لیا کہ جی ہم پوری طرح غور کریں گے, آپ ٹینشن نہ لیں اس پہ. بڑی اچھی بات ہے, بجلی کے ریٹس کم ہوں گے, ظاہر ہے انڈسٹری تو پھر ہی چلے گی. لیکن کسی پرائم منسٹر کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ آئی ایم ایف سے یہ بھی بات کر لے کہ یہ جو ملازمین ہیں بیچارے تنخواہ دار, وہ ان پہ جو اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں ہم, وہ یہ بھی ہمیں کم کرنے کی اجازت دے دیں کہ ہم ان پہ کوئی تھوڑا ٹیکس ہی کم کر لیں. اچھا, وہ نہ آئی ایم ایف اس کے لیے تیار ہوتا ہے, ایون غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, باقی چیزوں پہ تیار ہو جاتا ہے. جو مطلب اوپر والی وہ مراعات ہیں اس کے لیے آئی ایم ایف کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. 6 رکنی بینچ کو تیار کرنا پڑے گا. رولا وہی ہے کہ وہ ساری چیزوں کے لیے مان جاتے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ یہ تنخواہ دار طبقہ اس پہ ٹیکس اور بڑھا دو. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ بڑا آسان ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی بالکل بھی. بڑی اچھی بات ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر گئی ہوئی ہے. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا 2 چیزوں میں تو بہت ہی زیادہ رول رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ڈالر کو اسٹیبلائز کرنے میں, ڈالر اوپر بہت زیادہ 300+ پہ جا کے واپس لانا, اس کے بعد چلیں پھر بھی ابھی بھی تھوڑا زیادہ ہے لیکن یہ اچیومنٹ ہے. پھر مجھے یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ آئی پی پی سے جو معاملات چلے اس میں بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول رہا. لیکن ہم یہ کیوں ان کو کوئی ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی اور ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی اور ہے؟ یہ دونوں ایک ہی ہیں اصل میں. تو اس وقت تو کوئی شک نہیں ہے, وہ آنرشپ شہباز صاحب کی تعریفیں ادھر سے بھی ہوتی ہیں, وہ آئی ایم ایف سے ہوگی تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اب مسئلہ وہی رہے گا کہ اصلاحات, مطلب اصلاحات کس طرح سے ہوں گی مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ چند چیزیں کر کے, آئی پی پیز کا رولا کر کے اور ڈالر کو آپ نے سٹیبلائز کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاحات ہو گئی, یا وہ جو آپ محکمے ختم کر رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کو مبارک ہو, ایک اور منسٹری آج باقاعدہ مل گئی ان کو, اینٹی نارکوٹکس والی بھی, وہ بھی وزارت داخلہ میں ضم ہو گئی. تو وہ تو بڑے زبردست اس وقت بڑے لکی ہیں محسن نقوی صاحب, بڑے ٹھیک جا رہے ہیں, اور الیاس صاحب خوش ہو جاتے ہیں جب ان کی تعریف کی جائے. اب ظاہر ہے دوست ہیں, کزن بھی ہیں ان کے. نہیں جی نہیں, وی آئی پی انکلوجر کے پاس نہیں آئے. ہاں, اس سے ثابت ہوتا ہے دوستی نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں میں کوششیں, ہماری دکھتی رگ ہے, وہ کہتے ہیں میں کوششیں جاری رکھوں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے نا اکثر کوششیں کامیاب نہیں بھی ہوا کرتی. تو وہ کوشش جاری رکھے ہوئے, باقی اگو تیرے پاگلے چاہیے. جی فیصل صاحب, فیصل صاحب تو آج کل ایکسپریس ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر دیکھیں نا چھائے ہوئے ہیں آپ, تو ڈیجیٹل پہ چھائے ہوئے ہیں. جی جی, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہتری آ رہی ہے, اچھا بہتری اگر ہم اخبارات پڑھتے ہیں نظر بھی آتا ہے بہتری آ رہی ہے. دیکھیں